جی السلام علیکم تمام ممبرس کو خوش آمدید QWS کے تربیتی پروگرام میں تربیت المصلحین کا جو پروگرام ہمارا جاری ہے اور اس میں ہم شرک اور توحید کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. لاسٹ جو ہمارا تھرسڈے کو پروگرام ہوا تھا فیڈ بیک کے حوالے سے ہمارے ممبرس نے اس میں بہت اچھے طریقے سے اپنی پریزنٹیشنز کی تھی. جس طرح سے انہوں نے توحید کو سمجھا ہے اور جس طرح سے شرک کو سمجھا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ خالی ایک ایلیمنٹ کو نہ سمجھیں. جب آپ توحید سمجھتے ہیں تو آپ کو شرک کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو بچنا ہے. تو آپ کا تقویٰ تبھی پورا ہوتا ہے جب آپ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی سمجھیں کہ کہاں ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، کہاں احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو آج اسی حوالے سے جس طرح زبیر صاحب نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم توحید اور شرک کی جو عملی صورت ہوتی ہے جو کہ ہم سب کو اپنے اپنے معاملات، زندگی کے معاملات، اپنے جاننے والوں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں ان میں ہم کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ یہیں پہ ہماری اصلاح ہوگی اور اسی کے بارے میں ہم اپنی تربیت لے رہے ہیں. تو میں زبیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج کا پروگرام کا آغاز کیجیے. زبیر صاحب پلیز. جی جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا میں مامنہ، اور آپ تمام احباب کو میری طرف سے بہت بہت سلام جی. اور اللہ کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں و برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بالکل میں مامنہ نے یہ درست فرمایا کہ آج کا پروگرام چونکہ ہم اس کی ایک عملی جہت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور وہی عملی جہت جو ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے، ہر انسان سے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. یہ وہ عملی جہت ہے کہ جس کا تعلق ہر انسان سے ہے. اور وہ عملی جہت یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کے رشتوں میں توحید کتنی ضروری ہے، یا ایک انسان کے پاس رشتوں کی توحید کا مفہوم کتنا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے کہ میرے گھر میں میرے رشتوں کے ساتھ جڑ کر، میرے لوگوں کے ساتھ جڑ کر، یا وہ لوگ جو میرے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ رشتہ داروں کی شکل میں، کام کاج کرنے والوں کی شکل میں، کسی بھی حوالے سے جو آپ کے گھر کے ساتھ جڑے ہیں، ان رشتوں میں آپ کیسے خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اور ان میں آپ کیسے توحید پیدا کر سکتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے. دیکھیے، ایک چیز تو ہم بالکل واضح اس پر تقریباً ہمارا اتفاق ہے کہ توحید کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کمبائنڈ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ایک مشترکہ لائحہ عمل. وہ مشترکہ لائحہ عمل جو نتیجہ پیدا کرے اور وہ نتیجہ انسانوں کو فائدہ دے، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم یہ انسانی توحید کی بات کر رہے ہیں. ایمانی توحید پر ہمارے بہت سے پروگرامز ہو چکے ہیں اور اس پر بھی ہم کافی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انسانی توحید. اور انسانی توحید میں سب سے بڑی توحید کی جس کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں رہنے والے رشتوں کے ساتھ توحید، یا گھر سے جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ توحید کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ فی الحال ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں جو مرض تقریباً ہمارے پورے معاشرے کو لاحق ہے وہ مرض لا تعلقی کا مرض ہے. اور قرآن کریم نے اپنے آغاز میں اس چیز کو بیان کیا، اور اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ خلق الانسان من علق. ابتدائی آیات میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو قرآن نے اپنے ابتدائی انداز میں اس اہم ترین نقطے کو بیان کیا ہے کہ جب پہلی آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں تو یہ آیات جو ہیں اتنی اہم ہیں اس اعتبار سے کہ ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیا وہ تنہا ہے یا وہ کسی کے ساتھ معلق ہے، علاقہ ہے، اس کا تعلق ہے. اور یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ علاقہ کی بنیاد پر آتے ہیں، پھر وہ تعلق ہو، علاقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو.
تو ہم نے یہ سیکھا قرآن کریم سے کہ انسان جو ہے وہ تعلق کے بغیر کچھ نہیں. پورے قرآن کریم میں اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی شے ایسی نہیں ہے جو لا تعلق ہے. اور تعلق میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایوولوشن ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے، اور ارتقاء تعلق کے بغیر ناممکن ہے. اس پر ہم بہت گہرائی سے گفتگو کر چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو ایوولوشن جو ہے وہ ریلیشن یا تعلق کے بغیر، کنیکشن کے بغیر ناممکن ہے. تو اسی چیز کو موضوع بناتے ہوئے قرآن کریم نے پہلا ریلیشن یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان حضرت جبریل ایک کنیکٹیوٹی، اور اس کنیکٹیوٹی ایک فرشتے اور ان کی ایک ذمہ داری، ان کا ایک کام، اور وہ بھی ہمارے سامنے آیا اور پتہ چلا کہ یہاں سے ایک خوبصورت تعلق ہمارے سامنے آ گیا. ہمارا موجودہ معاشرہ اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ آپ جس پریشان انسان کو دیکھیں، جو کہیں سوچوں میں گمسم کہیں تنہا بیٹھا ہے یا بیٹھی ہیں، چاہے وہ اپنی آفس میں ہیں، چاہے وہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، چاہے وہ گھر پر ہیں، جہاں کہیں بھی وہ تشریف فرما ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر پریشان، ڈپریسڈ، انزائٹی اور اس طرح کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو جو ہی آپ ان کی ذہنی تلاشی لیں گے تو آپ کو ان کی ذات سے لا تعلقی ملے گی. ایک مرض، اس کے علاوہ کوئی مرض نہیں ملے گا. ہاں، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا وہ کسی سے لا تعلق ہوا ہے یا کوئی اس سے لا تعلق ہو گیا ہے. یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، بٹ وجہ جو ہے وہ یہی نکلے گی کہ اس کا مرض جو ہے وہ لا تعلقی کا مرض ہے. ہم نے کوشش یہ کی اپنے ابتدائی مراحل میں، جس میں میم آمنہ فراز صاحب نے، ہم نے آپ کے لیے پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا تھا، جس میں ہم نے امہات، ابناء اور رجال کے اوپر، جو کہ بڑا طویل ہمارا پروگرام تھا، اور اس میں بہت ساری ایپیسوڈز تھیں اس کی، اور اس پر ہم نے بہت ساری بات بھی کی تھی آپ سب کے سامنے. تو ایک گھر کی توحید کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت میں اور سکن میں کیا فرق ہوتا ہے. سکن پرائیویٹ ایریا ہوتا ہے، بیت وہ ہوتا ہے جہاں پر سب لوگ آتے ہیں، سب کا آنا جانا ہوتا ہے. گھر کا وہ حصہ جس میں سب آتے ہیں وہ بیت ہے. اور گھر، سکن اور بیت جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں اسے عربی زبان میں دار کہتے ہیں، اور دار وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر بیت بھی ہوتا ہے، سکن بھی ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں جو پرائیویٹ ایریا ہوتا ہے وہ سکن ہوتا ہے، اور وہ جو ڈائننگ ہوتی ہے وہ بیت ہوتا ہے جہاں پر دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بہت ہی چیزوں، مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بیت اور سکن کے لیے جو رہنے والے جو رشتے ہیں ان میں ایک مشترکہ لائحہ عمل کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، مشترکہ لائحہ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے جو پہلا اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جن رشتوں کے ساتھ کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد فوراً سے چاچا چاچی، تایا تایا، مامی نانی، دادا دادی، سب کچھ طے پا جاتا ہے اس کا، اور وہ تمام تر رشتے پھر ساری زندگی اس کے ساتھ چلتے ہیں. ان تمام تر رشتوں کے ساتھ پلس جب وہ اس کے والدین ہیں، جو ان کے والدین ہیں وہ بھی اس چیز میں کیسے ایک بچے کے پیدائش کے بعد اس کے والدین اس کی کس انداز میں تربیت کریں، کس انداز میں، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، کہ اس گھر میں ایک خوبصورت توحید قائم ہو سکے. کیسے بچے اپنے والدین کے ساتھ رہیں اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. اور اسی طریقے سے وہ کمبائنڈ فیملیز جو کہ جہاں کافی لوگ جو ہیں وہ مشترکہ طور پر رہتے ہیں، بڑی فیملیز ہیں، ایک ہی جگہ، ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں، یہ لوگ کیسے اپنے رشتوں کو قائم دائم رکھ سکتے ہیں. آج ہمارا موضوع اس موضوع ہے. تو یہ پہلا نقطہ جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ دنیا میں اس وقت تک قائم دائم رہتا ہے جب تک آپ کے اندر اس رشتے کو معاف کرنے کی صلاحیت ہو. جس لمحے کسی بھی رشتے، کسی بھی انسان کو آپ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے. وہ رشتہ اس نفسیات کو سمجھیے
کہ ایک انسان جب کسی انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو بانڈنگ ہے، جو ریلیشن ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو باقی چیز بچی ہے وہ دنیا داری ہے یا کوئی مجبوری ہے یا کوئی بھی آپ اسے نام دے دیں، لیکن وہ تعلق، وہ محبت، وہ احترام، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جا چکی۔ اچھا، تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر جس چیز کی بنیاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اس کی خطاؤں کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ ہمارا بچہ ہے، وہ غلطی کرے گا، اس کو اس کی غلطیوں کے ساتھ قبول کریں۔ والدین ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی نیت غلط نہیں ہو سکتی۔ والدین کے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ الفاظ، کہ والدین کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی نیت غلط نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں، ان کو ان کی خطاؤں کے ساتھ قبول کریں، اور اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ان کے غلط فیصلوں کے ساتھ قبول کریں، ان کی بات سے اختلاف کریں، ان کی ذات سے اختلاف نہ کریں۔ ہم بار بار یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اختلاف کسی انسان کی بات سے ہے تو اس کا حل نکل آئے گا، لیکن اگر آپ کا اختلاف کسی کی ذات سے ہے تو اس کا حل نہیں نکلے گا۔ اس چیز کو باندھ لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی چیز آتی ہے، ایک لفظ ہے خطا، ایک لفظ ہے گناہ۔ گناہ جو لفظ ہے یہ گن سے نکلا ہوا ہے۔ گن کہتے ہیں ایکسپرٹ ہونا، کہ یہ فلانی بیٹی ہے، یہ بڑے گن والی بیٹی ہے۔ ہم عام طور پر اردو میں بڑے گنوں والی بیٹی ہے، اس کے اندر بڑے گن ہیں، بڑی بہت اسپیشلٹی ہے اس کے اندر، یہ بہت سی چیزوں کے اندر بڑی۔ تو پتہ چلا کہ یہ انسان کی ارادتاً ایک شخصیت ہے کہ جو ارادتاً جو کام کر رہی ہے وہ اس کے گن ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو چیز ہم ارادتاً کر رہے ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتا ہے، اور جو ارادتاً نہیں ہوتا وہ خطا ہوتی ہے۔ تو ہمیں خطا میں اور گناہ میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنی اولاد کی خطاؤں کو، کئی لوگ تو اتنے بڑے دل والے ہیں کہ وہ گناہوں کو بھی چینج کر دیتے ہیں، شخصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ہم نے اپنی اولاد کو ان دونوں اینگلز میں ایک انتہا درجے کی پروٹیکشن دینی ہے، اور وہ پروٹیکشن اس لیول کی ہونی چاہیے، کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی فی الحال ہمارے ہاں کسی بھی بچے کے اندر جو کہ پیدائش کے 3 سال، مطلب وہ پیدا ہوا ہے اور وہ 3 سال کا ہے، وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جو چیز ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر انجیکٹ کرنی ہے وہ احساس ہے۔ احساس۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم بچے کی عیاریوں کو ہم بچے کی تربیت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہمارے معاشرے میں کہ ایک بچے نے اپنی اسکول ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کی ایک ویڈیو بنی، اور اس ایک ویڈیو، وہ بچہ بہت پیارا ہے، اللہ اس کو زندگی صحت دے، وہ ٹیچر بھی بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا کہ کسی ایک میسج سے آپ یہ دیکھیں کہ میں سادہ سا جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ کی اجازت سے، کہ کسی بھی قوم کے معیار کو پتہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ قوم کون سے لطیفوں پر ہنستی ہے، انہیں ہنسی کس لطیفے پر آتی ہے، وہاں سے آپ کو اس قوم کے معیار کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی معیاری قوم ہے۔ ہمارے ہاں یہ لطیفے جب پیش کیے گئے کہ جس میں ایک ریکارڈنگ ہے اور وہ ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اور وہ اس بچے کو پھر وہاں سے فیم ملتا ہے، اور وہ فیم اس کو، اچھا اب وہ فیم اس بچے کے پاس سوائے بدتمیزی کے ابھی تک مطلب میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس بچے کے اخلاقیات کو پیش کریں، ہم اس بچے کی تعلیم کو، اس کی تربیت کو، اس کے بچپنے سے لطف اندوز ہوتے کہ وہ کتنے انٹیلیجنٹ جواب دیتا ہے،
وہ کتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتا ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم نے اس بچے کی بدتمیزی کو ایکسیپٹ کیا اور ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کیا کہ یہ بچہ بدتمیزی کرے گا تو ہمیں بڑی ہنسی آئے گی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو تربیت کے نام پر جو عیاری سکھائی ہے، جس عیاری میں وہ بچہ اپنی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بچہ اپنی چیزوں کو اپنے گلے کے ساتھ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، وہ چاچا چاچی، ماما مامی، تایا تائی، دادا دادی، نانا نانی کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہا ہے تو کہتے ہیں دیکھو اس نے نا ان کو یہ جواب دے دیا، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے رشتے جو ہیں وہ کہے لگاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی قوم کے معیار کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے تو دیکھ لیجئے کہ یہ کن لطیفوں پر ہنستے ہیں۔ یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بجائے احساس اس کے اندر، بچے کے اندر ڈالنے کے کہ دیکھیں آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، آپ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو آپ نے کسی کو بلیم نہیں کرنا، وہ چیز ٹوٹ گئی ہے، آپ نے نہیں توڑی ہے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، وہ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ دو چیزیں، جملے مجھے بڑے پسند آئے۔ ہماری ایک بڑی پیاری شخصیت ہیں میم منیبہ، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی تو ان سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے منہ سے یہ جملے نکلتے نکلتے کہ یہ تم نے کیوں توڑا، میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ یہ کیسے ٹوٹی ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیسے ٹوٹی ہے۔ اب یہ نقصان میرا اور میری بیٹی کا مشترکہ ہو گیا ہے۔ اب نفسیات میں بچہ جو ہے وہ فوراً سے اپنے آپ کو محفوظ ایک شیلڈ میں محسوس کرتا ہے کہ وہ فوراً سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اب ہمیں پتہ کروانا ہے کہ یہ چیز کیسے ٹوٹی ہے۔ لیکن جو ہی ہم نے یہ کہا کہ یہ چیز آپ نے توڑی ہے، وہاں سے وہ بچہ فوراً سے اپنے آپ کو ریورس کرے گا اور وہ اپنی ایک شیلڈ کے اندر چلا جائے گا۔ دیکھیں، اس سے بڑی بات جو ایک بچے کے اندر، یہ ہمیشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تربیت المصلحین کے تمام لوگ ان الفاظ کو اپنے گھروں میں لکھیں، باقاعدہ بورڈز بنا کر، کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، بچہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ سے واقف نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ آپ کے بچے کو کتنا ہرٹ کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہے نہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کسی بچے کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بند کرو، تو جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ الفاظ اور اس طرح پریشر دے کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ اس سائیکالوجی کو سمجھیں کہ جھوٹ جو ہے یہ خوف کی گود میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ٹوٹنے، ہرٹ ہونے سے فوراً وہ بچہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اپنے اس خوف سے نکلنے کے لیے وہ ایسے بے ربط جملے بولتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ بچہ اپنے آپ کو اس خوف کے اندر محسوس کرتا ہے اور وہ آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے، ہم فوراً سے اسے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے۔ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہے۔ اپنے بچوں کے خوف کو محسوس کیجیے۔ یہ الفاظ اپنے بچوں کے لیے مت دہرائیں کہ میرا بچہ جھوٹا ہے جی، جھوٹ بول رہا ہے جی، تم نے جھوٹ کیوں بولا، جھوٹ بولنا بند کرو۔ کیا ہمارے گھروں میں ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ کی تعریف دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو صدق کی، سچائی کی تعریف دی ہے؟ یا تو وہ ذائقہ اس نے چکھا ہو تو اس کو پتا ہو کہ صداقت کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیا ملتا ہے۔ سمجھدار لوگ، میں نے عربوں کے اندر یہ خاص طور پر یہ چیز، بدوؤں کی میں بات کروں گا، ان کے اندر یہ بات چیز دیکھی ہے کہ وہ سچ بولنے کو معاف کر دیتے ہیں، سچ بولنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ دلیری سے سچ بول جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے پھر مجھے اتنا کچھ بولنا پڑے گا، اتنا کچھ کرنا پڑے گا، ڈائریکٹلی میں نے اپنی بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اور میں نے سچ بول دینا ہے کہ ہاں جی مجھ سے یہ نقصان ہے، اور وہ لوگ اس سچ کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ سچ بولتا ہے اور ہم اس کے سچ کو ان 10 پہلے بولے گئے جھوٹوں میں شامل کر کے اس کو 11واں جھوٹ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔
تو ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز کہ ہمارا بچہ اس چیز کو سمجھنا ہے ہم نے کہ ہمارا بچہ خوف زدہ ہے، ہمارا بچہ جھوٹا نہیں ہے، ہماری بیٹی جھوٹی نہیں ہے، ہماری بیٹی خوف زدہ ہے. ہم اس کو خوف سے نکالیں گے، وہ سچ بولے گا، وہ سچ بولے گا. اور اس پر ہم نے بتایا تھا کہ صدق، سچائی اور اس مادے پر آنے والے تمام الفاظ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تصدیق کرنا بدوؤں کے ہاں ایک عام سا اقوال زری میں آپ کو، ان کے ہاں تو عام ہے لیکن میرے لیے تو یہ لائف چینجنگ. اس نے کہا کہ الصادق یصدق، دو جملے، دو الفاظ جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا کتنا گہرا نفسیاتی سچ ہے یہ کہ الصادق یصدق. اس نے کہا جو سچا ہوتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ گفتگو ٹھیک نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انہماک سے اس کی بات سنتے تھے اور اس کو یہ باور کرواتے تھے کہ ہاں میں بلیو کر رہا ہوں تمہاری بات. کوئی بھی انسان جو اتنا کیا ہمارا ظرف ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں پتا ہو کہ یہ شخصیت جو میرے ساتھ بات کر رہی ہیں کس انداز پہ ہیں یا کیا بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اس انہماک سے سنیں اور ان کو یہ تاثر نہ جائے. الصادق یصدق. اور اس پر ہم نے پھر بات کی تھی کہ صادق وہ ہوتا ہے جو پوچھنے پر سچ بولے، جو بے وقت سچ بول کر کسی انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے. صادق، الصادق وہ ہوتا ہے. تو ہم نے جی سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ میں نے عرض کیا ان کی خطاؤں کے ساتھ قبول کریں، انہیں خوف زدہ ان کو خوف زدہ تسلیم کریں، ان کو جھوٹا تسلیم نہ کریں. دوسری بات، اچھا اب تھوڑا سا بچہ ہمارا اوپر جاتا ہے 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں. اب میں ایک توحید کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں تربیت بھی ہے اور رشتوں کی توحید بھی. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں آج کے 2026 میں ہمارے ہاں تعلیم کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے جس علم کا یا جس مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، جس اسکول کا، اس کی بنیاد رزق ہوتا ہے. ہم رزق کی بنیادوں پر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ہم شروع سے اسے یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے، ٹھیک ہے یہ بات ساری اچھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمارے ہاں ایک اکانومی چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، یہ ایک بڑی لیڈ کلاس گزارے گا یا گزارے گی. تو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتخاب رزق کی بنیادوں پر کیا، جبکہ قرآن کریم اور رسول کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تعلیم کا انتخاب جو ہے وہ اخلاق اور اخلاص کی بنیادوں پر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم لوگ تعلیم کی بات، ٹھیک ہے اکانومی بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اتنی جلدی اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. ہم نے کم از کم اپنے بچوں کو او لیول تک جانے کے لیے، میٹرک تک جانے کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کو اس جگہ پر وہ تمام تر اخلاقیات سکھانی ہیں، وہ تمام اخلاص سکھانے ہیں جو کہ ایک بہترین انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں تعلیم کا انتخاب آج کے دور میں ہم لوگ رزق کی بنیادوں پر کرتے ہیں، اخلاق اور اخلاص کی بنیادوں پر نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا گیپ ہے کہ جس کو فل کرنے کے لیے بہت بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں. سکولز میں کیا، گھروں میں کیا، ان تمام تر چیزوں کے اندر کیا. تیسری چیز جو اگلی جو چیز ایک چیز بڑی اہم ہے تربیت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، کہ اپنے بچے کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیں. فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے.
اور یہ خطرناک ترین شکل اس ٹائم اختیار کرتی ہے کہ جب ماں باپ تو اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں، لیکن جو ہی بچوں کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت آتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الم ہے، ایک ایسا دکھ ہے، ایک ایسی تکلیف ہے کہ جسے ماں باپ اندر ہی اندر محسوس تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے منہ پر یا میرے منہ پر یہ بات نہیں لائی جاتی۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نے دینی ہے اپنے بچوں کے اندر۔ ہر رشتے کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ نہیں پڑھنا، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس میں آپ کی روحانی جسمانی انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ اس میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز بہت ہی زور دے کر یہ چیز سکھانی ہے کہ ایک بچے کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت جب آپ نے دی ہے تو پھر اس کے فیصلے کو تسلیم کریں، مانیں، اس کو لے کے چلیں۔ اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی اور میرے ابا جی، میرے ابا جی وہاں پر الفاظ بھی ہیں کہ آئیڈیولوجیکل جہاں پر ریلیشن ہے وہاں پر اب آئے گا، اور یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ابا جی میں نے یہ دیکھا ہے نیند میں کہ مجھے سیارے اور چاند سورج جو ہیں وہ سجدہ کریں، مجھے سجدہ کریں۔ تو آگے سے والد صاحب اگر 2026 کے ہوتے تو بات کیا جواب آتی، لیکن ایک نبی اور ان کی عظمت اور تربیت ہماری، انہوں نے وہاں پر ایک قاعدہ دے دیا ہے انسانیت کو کہ بلیو کریں، ٹرسٹ کریں اپنی بچے کی بات کے اوپر، چاہے وہ نیند میں ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے نیند میں یہ بات دیکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی بات پر یقین کیا ہے اور اس درجے کا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بات کسی سے تم نے نہیں کری، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تم نے کسی سے نہیں کری۔ بلیو کا انداز دیکھیں۔ آج کے دور میں ہمارا بچہ اٹھ کر اگر مجھے یہ بتائے، میرا بیٹا، کہ میں نے رات نہ ہماری چھت پر ایک شیر آ گیا تھا اور میں نے اس کو مار دیا، تو میرے اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ بیٹا سو جاؤ تم، یہ ویسے ہی ہوتا ہے، بس یہ خوابوں میں آ جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا تو نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی آپ کا بیٹا یہ بات کر رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ سچ ابھی فی الحال وہ اس جگہ پر نہیں پہنچا، وہ آپ کو بتا رہا ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس میں اس کی ایک سکل چھپی ہوئی ہے کہ وہ لڑ سکتا ہے، وہ فائٹ کر سکتا ہے، اور اس نے شیر کے ساتھ فائٹ کی ہے اور اس نے بتایا کہ میں نے آپ بلیو کریں۔ یہاں سے اس بچے کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی، وہ سمجھے گا، وہ جانے گا۔ تو ہم نے بلیو کرنا ہے، ایک تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر بلیو کرنا ہے کہ اس میں نے عرض کیا کہ یہ بلیو جو ہے نا جی، یہ بڑی بڑی عجیب چیز ہے، بہت ہی عجیب چیز۔ اس بلیو کے اندر ایک محبت ہے، ایک پیار ہے۔ ایک 7 سال کی بہن اور ایک 14 سال کا بھائی، وہ دونوں بیٹھے تھے، تو بہن نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ واٹ از لو، محبت کیا ہے، لو کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں۔ 7 سال کی بہن، 14 سال کا بھائی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ محبت یہ ہے کہ مجھے 2 سال سے یہ پتا ہے کہ تم میرے بیگ میں سے چاکلیٹ نکال کر کھا جاتی ہو، لیکن میں نے آج تک اپنی چاکلیٹ کی جگہ چینج نہیں کی، میں نے آج تک مجھے پتا ہے تم لے کے جاتی ہو، میں نے چینج نہیں کی۔ یہ جو سسٹم ہے کہ جس سسٹم میں احساس، محبت، پیار اس درجے کا ہو کہ دینے کی صلاحیت اس بچے کے اندر موجود ہے اور اس رشتے کا پاس موجود ہے، اور ایک بہت بڑا سوال کہ واٹ از لو، ہماری تو غیرت جاگ جاتی ہے ایسے سوالات پر اور ایسے معاملات کے اوپر، جبکہ اس نے بڑے سکون سے اس چیز کو رپلائی کیا ہے۔ تو ہم نے بلیو کرنا ہے رشتوں میں، محبت میں، اور یہ کہ جس کے اندر کردار سازی ہو، جس میں کردار سنوارے جائیں، جس میں انسانیت سازی ہو، وہ محبت۔ اچھا جی،
دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 2026 میں رشتوں کی توحید جو ختم کر رہی ہے جو چیز، وہ بھی ایک بڑی خطرناک شے ہے۔ آج 2026 میں ایک نارمل فیملی جو ہے، ایک نارمل فیملی، کم پڑھی لکھی ایک نارمل فیملی، وہ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا فنڈ فراہم کرتی ہے، وہ تربیت فراہم کر ہی نہیں پائی۔ ان کے پاس تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ماں بھی، والدہ بھی چلی گئی ڈیوٹی پر، والد صاحب بھی چلے گئے ڈیوٹی پر۔ وہ بچے کس طرح گزار رہے ہیں اپنی زندگی، کیسے گزار رہے ہیں، اب یہ دونوں ماں باپ جو ہیں یہ فنڈ مہیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو زندگی گزارنے میں، لیکن اب ان بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ یہاں ہے وہ باریک نقطہ۔ ان بچوں کی تربیت انٹرنیٹ کر رہا ہے، سیل فون کر رہا ہے، فیس بک کر رہا ہے، ٹک ٹاک کر رہا ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوں اس ایک امریکن لڑکی پر کہ جس نے جب یہ راز کھولا کہ اس نے کہا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا میننگ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس نے بتایا کہ اس ساؤنڈ کو سنیں، ٹک اینڈ ٹاک۔ ٹک ٹاک یہ ساؤنڈ ہے گھڑی کا، واچ کا۔ جو چیز آپ کا وقت چرا رہی ہے اسے ٹک ٹاک کہتے ہیں۔ اس کے اندر وقت چرانے کی بہت بڑی صلاحیت ہے یہ ٹک ٹاک۔ اب پتہ چلا کہ وہ ماں باپ جو فنڈ فراہم کر رہے تھے اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کی تربیت ان تمام تر چیزوں سے ہو رہی ہے، ان تمام تر اشیاء کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک پہلو ہے جو کہ ہمارے گھروں کی توحید کو ختم کر رہا ہے۔ ڈیوائسز بہت ضروری ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر نگاہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کا ان ڈیوائسز سے متعارف ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں کا خاص طور پر کہ کون سے گیجٹس ہمارے بچے یوز کر رہے ہیں، کیسے یوز کر رہے ہیں، اور آج کل تو اس کے اندر بہت سی پروٹیکشنز بھی چل رہی ہیں اور بہت اچھے فیچرز بھی آ گئے ہیں کہ جس میں بچوں کے لیے ایک اچھا انہوں نے کوشش کی ہے کسی حد تک جو ہے وہ بچہ محفوظ رہے۔ اچھا جی، تربیت کا ایک بڑا بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تربیت، ویسے تو بہت سے میننگز ہم نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن ایک یہ میننگ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تربیت یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں کیا عمل کرتے ہیں، یہ آپ کی تربیت ہے۔ اب یہ غیر موجودگی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور ماں باپ کی وفات بھی ہو سکتی ہے، کہ ماں باپ کے جانے کے بعد پتا چلا کہ اولاد نے اب کیا حکمت عملی، کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے۔ اس اسٹریٹجی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ تربیت یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں ایک بچہ بڑے مینر کے ساتھ بات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بڑا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن اصل تربیت یہ ہوگی جب آپ موجود نہیں ہیں، اپنی غیر موجودگی میں اپنے بچوں کو نوٹ کیجئے کہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں ہماری تربیت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کا بھی ہمارے رشتوں کی توحید میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں یہاں پر ایک بڑی اچھی ٹپ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے ماں باپ ہونے کے ناطے، رشتوں کو بچانے کے ناطے، توحید کے رشتے کرنے کے حوالے سے بھی جو اہم ترین چیز ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن ہمیں بچا لے گا۔ تو قرآن ان لوگوں کو بچاتا ہے جو ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول ڈیولپ کر لیا کہ جس میں آپ نے اپنے بچوں کے ذہن میں قرآن کے حوالے سے سوال پیدا کر لیے، آپ کامیاب ہو۔ آپ کوسچن آنسرز کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی بنیادوں پر ہیں کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن میں کتنے رکوع ہیں، قرآن کے حوالے سے یہ بتائیے، قرآن چھوٹے چھوٹے سوالات۔
اور یہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو اس کتاب کریم کے نزدیک کرتے چلے جائیں. یہاں پر ہم ایک بات اور لے لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے وقت کو بہترین استعمال کر سکیں. ایک ہی شکوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن کریم کے. ایک شکوہ، اے میرے رب یہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ. ایک ہی شکوہ ہے. اب یہ شکوہ جو ہے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ہم اس کی عملی شکل دیکھنے والی قوم بن گئے. بہت معذرت، میں یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی عملی شکل دیکھنے والی قوم جو ہیں وہ ہم 2026 میں ہم لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں سے قرآن ہجرت کر گیا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں سے قرآن ہجرت کر رہا ہے، مسلمانوں کے علوم میں سے قرآن ہجرت کر رہا ہے، ہمارے آفیسز میں سے قرآن ہجرت کر رہا ہے. اچھا، قرآن ہجرت کر رہا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن اٹھا کر باہر رکھ رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً حفاظ پیدا کرنے والا ملک ہے. یاد رکھیے کہ ہم قرآن کے حفاظ، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط کام ہے، استغفر اللہ. ہم نے قرآن کے حافظ پیدا کیے ہیں اور کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو قرآن کا مطالبہ تھا نا کہ اقرا، وہ لرن کرنا کہ جس میں زندگی کے مقاصد ہوں، کہ جس میں نتائج ہوں، کہ جس میں اسلوب ہو، جس میں اخلاق ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں دینے کی صلاحیت ہو، جس میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی انسان کو کسی انسان کے کا محکوم نہ ہونا پڑے. یہ تمام تر چیزیں جو قرآن ہمیں دے رہا تھا، ہم نے لاکھوں حافظ پیدا کیے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رسول کا شکوہ اپنی جگہ موجود ہے. یاد رکھیں اس بات کہ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ دیکھیں جو رسول کریم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن سے ہجرت کر لی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینوں کے ساتھ تو ہم نے لگایا ہوا ہے. تو اب یہ محض دکھلاوے کی حد تک تو یہ معاملات ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدالتوں میں آپ دیکھیے، صبح میں بہت دفعہ میرا جانا ہوا، یقین کیجئے جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں میرا تو سینہ چر جاتا ہے میرا سینہ. کہ جب عدالتوں میں صبح جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، علمت صاحب ہوتے ہیں، پوری عدالت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اٹھیں جناب قرآن پڑھیں، اور وہ صاحب اٹھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں اس عدالت کے اندر، کہ جہاں پر دور دور انصاف کا، عدل کا کوئی تعلق. ایسے مقام پر جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، یقین کریں میں اتنا بڑا اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہوں. اور یہ وہ پہلا مقام ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اٹھ کر عدالت سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ میں ایک غلط مقام پر قرآن کو سن رہا ہوں. قرآن کا بھی اپنا مقام ہے. غیرت مند عزت دار قوم میں قرآن کو اس کا مقام دیتی. عدالتوں کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ وہ پڑھا تو جا رہا ہے لیکن نظام معجور ہو گیا. قرآن نظام سے غائب کر دیا گیا ہے، قرآن معیشت سے غائب کر دیا گیا ہے، قرآن تربیت سے غائب کر دیا گیا ہے. اور یہ رسول کریم کا شکوہ ہے، ہمارا نہیں. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچوں کو بھی ہم، بہت بڑا ہمارا کردار یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، میں نے اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بچے کو کہ جسے قرآن، اب کتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے لی ہے کہ آپ کے بچے کو قرآن آتا ہے. قیامت کے روز اب آپ کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو قرآن ضروری. 4 سال 5 سال لگا کر آپ نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروا دیا ہے، تو 2-3 سال آپ نے اپنے بچے کو قرآن کے الفاظ کے حوالے سے، قرآن کے پیغام کے حوالے سے، قرآن کے مقاصد اور نتائج کے حوالے سے آپ نے کوئی محنت نہیں کی. آپ کے پاس قیامت کے روز بچنے کا کوئی چانس نہیں. یاد رکھیں، ایک عام انسان کو تو ممکن ہے معافی ملے، لیکن وہ انسان جو یہ کہے کہ میں نے اپنے بچے کو حفظ کروایا ہے، اپنی بیٹی کو حفظ کروایا ہے، اب اس حفظ کے بعد کیا وہ بچی، وہ بچہ شیاطین سے، اس باطل نظام سے محفوظ ہے یا نہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو حفاظ پیدا کیے ہیں وہ نظام سے محفوظ ہوئے ہیں، اس باطل نظام سے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس باطل نظام کے خلاف. انہوں نے تو حفاظت کی ہے، حفاظت میں رکھا ہے لوگوں کو. لیکن ہمارے ہاں حفظ کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نے الفاظ یاد کرنے ہیں، اس کی تنفیذ کے بارے میں، اس کے نفاذ کے بارے میں، اس کے نظام کے بارے میں ساری زندگی ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے. اور وہ علماء، وہ اساتذہ جو اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں پر، 4 4 سال 5 5 سال لگا کر ان کو حفظ کرواتے ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اب اس بچے کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو تم نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کس چیز کی شہادتیں دے رہے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ تم سے کیا مطلوب، کیا چاہتا ہے یہ کلمہ تم سے؟ یہ قرآن تم سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا کی عظیم ترین کتاب پڑھنے والے دنیا کی مغلوب ترین قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کے قابل ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں پوچھا. تو یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں تو یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، یہ سوال ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس پر اب کوئی شک نہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ قرآن حفظ کر چکا ہے، کمال ہو گیا ہے، اب آپ کو سمجھانے، بتانے، پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہی پڑھیں گے وہ بچہ آپ کا وہاں سے پکڑ لے گا اس بات کو، اور وہ جانتا ہے کون سا لفظ کہاں پر کتنی مرتبہ آیا ہے. اب تو اس کو روانگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے، اس کا دل، اس کی زبان پر نور ہو گئی ہے الحمدللہ قرآن کریم سے. اب یہ بچہ تیار ہے، اب اس کو مولڈ کریں آپ، اس کو یہ تو گندی ہوئی مٹی ہے کہ آپ اس سے شاہکار بناتے چلے جائیں. آپ کے تو بچے اتنے شاندار ہونے چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے فزکس، کیمسٹری، بایو، ان تمام تر چیزوں کو عربی زبان میں علوم کہتے ہیں. فزکس، کیمسٹری، بایو کو عربی زبان میں علوم کہتے ہیں. یہ الفاظ ذرا سنیے. ہمارے اسکاکال جوف میں جہاں پر میں تھا وہاں پر ایک کالج بنایا گیا، اس کالج کا نام تھا کلیت العلوم. اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو کلیہ ہے، یہ کالج ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ علوم کا لفظ آتے ہی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پر قرآن پڑھایا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں علوم کا مطلب یہ ہے کیمسٹری، فزکس اینڈ بایو. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیمسٹری، فزکس اینڈ بایو کے اندر ہمارے بچے کس مقام پر کھڑے. تو پتا چلا کہ آج جو بایو پر بچہ کام کر رہا ہے، فزکس کا بڑا ماہر ہے، میتھ کا بڑا ماہر ہے، لیکن ان کی زندگیوں سے قرآن مہجور ہو چکا ہے. قرآن ہجرت کر گیا ہے ان کے تمام علوم سے. یہ بڑی خطرناک حالت ہے کہ مسلمانوں کے علوم سے قرآن ہجرت کر گیا ہے. تو یاد رکھیے قرآن آج بھی، یہ الفاظ میرے یاد رکھیے، قرآن آج بھی اپنے میزبان کی تلاش میں ہے. قرآن آج بھی ایسی قوم کی تلاش میں ہے کہ جو اس کی میزبانی کرے اور وہ اپنے تمام راز، اپنے نتائج، اپنی فتوحات اس انسان، اس قوم کی جھولی میں ڈال دے. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، لیکن کوئی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہو تب. ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں میں توحید کیسے قائم کی جائے. اب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ رشتوں میں توحید جو ہے، خاص طور پر گھر میں توحید جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں باپ ہیں، والدین. ان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ایک والدہ جو ہے وہ ام کے درجے پر کیسے پہنچتی ہے، اور ایک والد جو ہے وہ اب کے درجے پر کیسے پہنچتا ہے. اولاد جو ہے یہ ابنا کے درجے میں کب آتی ہے، یہ سب ہم بتا چکے ہیں. اب ایک اہم ترین چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اس توحید کو قائم کرنے کی. تو یہ یاد رکھیں کہ ایک ماں کو خدا کی ذات اولاد مانگنے کا اسلوب سکھا رہی ہے قرآن کریم کے اندر. قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی نے جب خدا کے حضور، ایک ماں نے جب خدا کے حضور اولاد مانگنی ہے تو اس کے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. عظیم ترین مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا، حضرت مریم کی والدہ کا، جنہیں قرآن امرأۃ العمران کہتا ہے، عمران کی امرأة.
اور اس امرأ کے لفظ پر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امرأ کہتے ہیں وہ بیوی یا تو اس کا شوہر دور ہو چکا ہو، آئیڈیولوجیکل دوری ہو یا بایولوجیکل، دونوں حالتوں میں وہ امرأ کے زمرے میں آتی ہے۔ امرأت عمران اب وہ بتا رہی ہیں کہ ایک عورت جب خدا سے اولاد مانگتی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ مریم میں کہ انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے اللہ میں آپ کے نظر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے۔ اب بطن کا لفظ جو ہے یہ صرف پیٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں، یہ ماں کی تمام تر امیجنیشن، اس کے تصورات، اس کے باطن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے بطن میں ہوتا ہے۔ جو باطن میں ہوتا ہے وہ بطن میں ہوتا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ میں انی نذرت لک ما فی بطنی، لکا کے لفظ بتا رہے ہیں کہ مخصوص صرف خدا کی ذات۔ تو پتہ چلا کہ ماں جو ہے وہ اللہ کی خاطر اولاد مانگ رہی ہے۔ اب یہاں سے کانسیپٹ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اولاد مانگنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جی ہم اولاد والے ہیں، دوسرا مقصد ہمارا کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تیسرا مقصد عام طور پر کہ ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والے۔ یہ تمام تر مقاصد ہمارے ہیں اور ان میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ایک انسانی جذبات اور احساسات کو اگر سامنے رکھیں تو بات تو یہی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن قرآن ان تمام تر مقاصد سے بلند بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عورت کا خدا سے اولاد مانگنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ انی نذرت لک ما فی بطنی، جو کچھ بھی میرے باطن میں، میری امیجنیشن میں، میرے باطن میں، بطن میں ہے وہ آپ کے لیے محررن۔ اور میں نے اس پر بات کی تھی بڑے عرصہ پہلے کہ حریت کا سب سے پہلا تصور اگر ماں کے بطن میں آ جائے، اس قوم کو کوئی انسان غلام نہیں بنا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کی ذریت کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا جس ماں کے بطن میں، باطن میں حریت کا تصور آ جائے۔ یہ محررن کے لفظ آپ دیکھیے کہ کس قدر کمال ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے باطن میں جو ہے وہ میں اسے آپ کے لیے، آپ کی نظر کرتی ہوں آزاد۔ آزاد تو پتہ چلا کہ آزادی کا تصور جو ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو نفسیات کے سائیکالوجی کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ a human personality before the birth of child، کہ طے ہوگی یہ بات کہ ایک اس کے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک ماں جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اولاد مانگتی ہے، تو ایک باپ جو ہے وہ اللہ کی خاطر اولاد پالتا ہے۔ ایک ماں خدا کے لیے اولاد مانگتی ہے، ایک باپ خدا کے لیے اولاد کو پالتا ہے۔ دونوں سرونٹ ہوتے ہیں اس رب کے، سرو کرتے ہیں اس رب کو، اور پھر ان کی اولاد سرو کرتی ہے رب کو، رب کے نظام کو، رب کے قوانین کو، رب کی کتاب کو۔ اور کتاب کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا، رسول کریم نے جو شکایت لگائی ہے وہ قرآن کریم کی ہے۔ جتنی کتابیں، جو کچھ لکھا گیا ہے رسول کریم کے بعد، جو کچھ بھی رسول کریم کے بعد لکھا گیا ہے، رسول کریم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، رسول کریم کی ذمہ داری میں قرآن ہے، اور رسول کریم نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، بات ختم، بات ختم۔ اب اس کے بعد جتنی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ رسول کریم جن کی جس چیز کی ذمہ داری تھی آپ نے فرما دیا، یہ میری وہ قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑا۔ اس الفاظ کو یاد رکھیں کہ اگر یہ جس کتاب سے ہم ہجرت کر گئے ہیں،
سوچئے کہ اگر اس کتاب سے ہم محبت کر لیں تو پھر یہ کیا نتائج پیدا ہے۔ اگر اس سے محبت کر لی جائے تو رسول کے اس شکوے سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، ایک تو یہ چیز بڑی اہم تھی۔ دوسرا میں نے بتایا کہ توحید، رشتوں کی توحید میں ایک باپ کا کردار۔ قرآن بڑی خطرناک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک، یہ سورہ کہف کی ہے کہ جہاں پر حضرت صالح اور حضرت موسیٰ کا واقعہ لاتا ہے، وہ یتیموں کی دیوار کا۔ تو وہاں پر خدا کی ذات نے یہ بتایا ہے کہ اگر باپ صالح ہو، قرآن آیت لاتا ہے کان ابوہما صالح، وہ کہتا ہے اگر باپ صالح ہو تو وہ ایک رسول کو مزدور بنا دیتا ہے، ایک اللہ کے ولی کو مستری بنا دیتا ہے اور ان سے دیوار، یتیموں کی دیوار تعمیر کرواتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صالح باپ کا کیا درجہ ہے، ایک صلاحیتوں والے باپ کا کیا درجہ ہے۔ ذرا صلاحیتیں بھی سن لیں باپ کی، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ خدا کا نظام ایکٹیو کیسے ہوتا ہے، یہ خدا دنیا کے ان نظاموں میں مداخلت کرتا کیسے ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ وہ کان ابوہما صالح، ان کا باپ صالح تھا۔ کیا صلاحیتیں تھیں جی ان کے اندر؟ پہلی صلاحیت، دیوار ان کی اپنی ہے جس کے نیچے خزانہ ہے۔ دوسری صلاحیت، خزانہ ان کا اپنا ہے اور اپنی دیوار کے نیچے ہے۔ اور تیسری صلاحیت کہ اولاد ان کی اپنی ہے، اولاد اپنی ہے۔ یہ انسان جو صالح ہے یہ کسی کے لیے مضر نہیں ہے۔ کمال آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو کسی کے لیے مضر نہ ہو، خدا کا نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور خدا وہاں پر چوکیداری کرواتا ہے اور دیوار تعمیر کرواتا ہے، ایک رسول کو مزدور بناتا ہے اور ایک اللہ کے ولی کو مستری بناتا ہے۔ دیوار کن کی ہے جی؟ یتیموں کی۔ اور یہاں پر اس نے بتایا کہ معیشت کے نظام میں آپ نے بڑا محتاط ہونا ہے، کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن جو بتا گیا تھا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جب اس بستی میں پہنچے تو وہاں کسی انسان نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، تو پتہ چلا کہ قوموں کے معیار کو دیکھنا اگر آپ نے ہو کہ یہاں پر یتیموں کا کیا حال ہے، تو جو لوگ ایک وقت کا کھانا کسی مہمان کو دینے کے لیے تیار نہیں، ان کا فیورٹ ترین کھانا یتیموں کا مال ہے۔ پتہ چلے گا کہ جو انسان کسی مہمان کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ انسان یتیموں کا مال کھانے کا ماہر ہوگا۔ اسی لیے وہاں پر یتیموں کے مال کو محفوظ کرتے ہیں۔ یتیم کا مال خطرے میں ہوتا ہے جہاں پر جو قومیں مہمان نوازی چھوڑ دیتی ہیں، جو ایک وقت کا کھانا کسی مہمان کو۔ تو یاد رکھیں کہ کان ابوہما صالح، ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا۔ ہماری صلاحیتیں تو یہ ہیں کہ ہمارا خزانہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے، ہماری ساری انویسٹمنٹ دبئی کے بینکوں میں پڑی ہے، دیواریں باؤنڈریز ہماری کمزور ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے کی طرف ہوں، افغانستان کی ہوں، کشمیر کی ہوں، جس ملک کے ساتھ بھی ہماری دیوار ہے وہ دیوار کچی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے خزانے ہماری دیواروں کے نیچے۔ کان ابوہما صالح، ان کے باپ کی صلاحیت، خزانہ اپنا، دیوار اپنی، اولاد اپنی۔ یہ ایک صالح انسان کا حال ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ قرآن مصلح کے ساتھ کیا کرتا ہوگا، کیا رویہ اختیار کرتا ہوگا۔ صالح تو یہ ہے کہ جو صلاحیت ہے اس کے اندر، اور صلاحیت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، لیکن مصلح کیا کرتا ہوگا آپ دیکھیے۔ جسے دوسروں کی فکر ہے وہ دوسروں کی اصلاح کرنے جا رہا ہے۔ کتنا کمال ہے جی اس کے اندر۔ تو باپ اگر اپنے گھر کی توحید قائم رکھے گا، اپنی اولاد کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر،
خدا کا نظام ایکٹیویٹ ہو کر اس کی تائید کرے گا، اس کا حوصلہ بڑھائے گا، اس کی غیر موجودگی میں خدا وہاں چوکیداری کرے گا۔ اور آخری بات جو میں آپ تمام احباب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ فکر لاحق ہے کہ پتہ نہیں میں جب دنیا سے جانے والا ہوں گا، یا کوئی ماں یہ سوچے کہ جب میں دنیا سے جانے والی ہوں گی تو میں اپنی اولاد کو قیمتی ترین چیز کیا دے سکتی۔ بہت بڑی فکر ہے۔ مال کی فکر نہیں رہتی مرنے وقت، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ تو پھر آپ کو ایک ایسی چیز آج ہم بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کسی مرہم سے کم نہیں ہے کہ ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو وہ سب سے قیمتی ترین چیز اپنی اولاد کو کیا دے کے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اذیت ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ کے بعد رہے گی نہیں اگر ہم اس پر کاربند ہوں۔ ہم سب سے قیمتی ترین شے اپنی اولاد کو اگر دے کے جا سکتے ہیں تو وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ایک دو تین ایسی شخصیات کہ جن کا تعلق قرآن سے ہو، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، قرآن کی بات کرنے والے ہوں، ایسی صحبت کے حوالے اپنی اولاد کو کر کے جائیں، آپ یقین کیجئے آپ کا یہ عمل آپ کو شرمندہ نہیں کرے۔ میں آج بھی سلطان بشیر صاحب کے ہاں انوائٹڈ تھا تو وہاں پر میں نے کچھ بچے دیکھے، تو میں جب ان سے ملا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ہمارے دوست تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا ملا، ان سے پوچھا، ان کے والد صاحب وفات پا گئے، ایک اور ان سے، تو پتا چلا کہ یہ کتنے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو ایسی جگہیں بتا گئے ہیں کہ یہ آج ان کی غیر موجودگی میں یہ بچے آ کے قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور قرآن کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں محفوظ رکھیے، گھروں کی یہ توحید، یہ رشتے، ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ اللہ کریم ہمیں ایمانی اور انسانی توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے جی۔ یہاں پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں جی۔ جزاکم اللہ بخیر۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آج کا آپ نے جو لیسن، جس طرح سے آپ نے توحید کو ایک عملی طور پر اپنے گھر میں کس طرح ہم نے رائج کرنا ہے، کس طرح اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ شروع سے اگر لے کر چلیں تو آپ نے جو لا تعلقی کا مینشن کیا ہے، جو کہ آج کل بہت بڑی ایک وبا ہے، ایک مرض ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اپنے ایک، آپ جس طرح کہتے ہیں، گراؤنڈنگ نہیں ملتی ہے۔ جب آپ کو اپنے تعلق کا لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ احساس نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، تو اس سے زیادہ بڑی پریشانی کی اور ایک ایسی، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی سے ساری چیزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر پاتا ہے، یا اپنی جو بھی اس کی سوچ ہوتی ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اور اس میں پھر آپ نے بتایا کہ بچوں کو کیونکہ اگر کوئی خوف ہو تو وہ پھر سچ نہیں بول پاتے، تو اسی کے ساتھ کیونکہ لا تعلقی کا احساس جب ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ ان کے پاس نہیں ہیں ان کی بات سننے کے لیے، یا وہ ان کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، یا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اس کا ری ایکشن کوئی بہت ہی برا نکلے گا، تو وہ پھر اپنی بات نہیں کہہ پاتے۔ اس کی وجہ سے جو چیز ان کے اندر سپریس ہو جاتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ان کو کھا جاتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر فرق طریقے سے بچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی عادتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ کس طرح سے آپ سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح سے وہ، اور ان کی یہ پوری ویل بینگ، ان کی جو خوشی کا احساس ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ تو بطور والدین، جس طرح آپ نے صالح والد کی بھی اگزامپل دی کہ انہوں نے سب چیز جو تھی وہ اپنی مضبوط رکھی، اپنی دیوار، اپنا خزانہ، اپنی اولاد، اور اس کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم جو ہے وہ یہ
اہتمام کرتا ہے کہ ان کی چیزوں کی حفاظت رہے.